تلاش ہند، پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی انگریزی میں لکھی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا کے بارے میں بتاؤں گا۔ دا ڈسکوری آف انڈیا نامی یہ کتاب جواہر لال نہرو نے برطانوی حکومت کے دور میں قلعہ احمد آباد مہاراشٹر میں قید و بند کی حالت میں 1942 سے 1946 کے درمیان میں تحریر کی۔ دی ڈسکوری آف انڈیا ایک اہم اعزاز ہے جو ہندوستان کے ثقافتی ورثے، اس کی تاریخ اور اس کے فلسفے کو بیان کرتی ہے، جسے اپنے ملک کی آزادی کے لیے ایک محب وطن مجاہد کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اس کتاب کو وسیع پیمانے پر ہندوستانی تاریخ پر کیے گئے جدید بہترین کاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب 1944 میں مکمل ہوئی، لیکن اس کی اشاعت 1946 میں ہوئی۔ ڈسکوری آف انڈیا کتاب کا سفر ہندوستان کی قدیم تاریخ سے شروع ہوتا ہے، جو برطانوی حکومت کے آخری سالوں تک پہنچتا ہے۔ جواہر لال نہرو نے ویدوں، اپانشدوں اور قدیم تاریخی کتابوں کے اپنے مطالعے کا استعمال کرتے ہوئے قاری کے لیے پرانے سماجی، سیاسی منظرنامے میں تبدیلیوں کے ذریعے ہر غیر ملکی حملے آور کو موجودہ وقت کے حالات میں تول کر وادی سندھ کی تہذیب سے ہندوستان کی ترقی کو متعارف کرایا ہے۔ جواہر لال نہرو کو ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لینے کے جرم میں دوسرے ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ قید و بند کے دور سے گزرنا پڑا، تو انہوں نے ان ایام کو ہندوستان کی تاریخ کے متعلق اپنے خیالات اور معلومات کو لکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کتاب کو 1946 میں پہلی اشاعت کے بعد سے ہی ہندوستان میں ایک کلاسک کا حیثیت سے شمار کیا جانے لگا۔ یہ کتاب ہندوستانی تاریخ، فلسفہ اور ثقافت کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب کے بین السطور میں ہندوستان کی طویل تاریخ کو ایک آزاد خیال ہندوستانی جو ملک کی آزادی کی خاطر لڑ رہا ہے کی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو نے لکھا ہے کہ ہندوستان ایک خود مختار اور تاریخی ملک تھا۔ جواہر لال نہرو احمد نگر جیل میں اپنے ساتھی قیدیوں کو کتاب کے کچھ حصے تیار کرنے کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد، گووند بلبھ پنت، نریندر دیوا اور آصف علی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ ان کے تمام ساتھی قیدی، جن کی تعداد 11 تھی، ملک کے مختلف حصوں سے سیاسی قیدی تھے جو ہندوستان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے، جس کی کتاب میں بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے نہرو کی کتاب کی پروف خوانی کے علاوہ تخلیقی تجاویز فراہم کیں اور معلوماتی مشورے دیے اور کتاب تیار کرنے میں مدد کی۔ یہ کتاب اس وقت جواہر لال میموریل فنڈ کے ذریعے شائع کی جاتی ہے اور کتاب کے رائٹس ان کی بڑی بہو سونیا گاندھی کے پاس ہیں۔ یہ کتاب 53 قسطوں پر مبنی بھارت ایک کھوج نامی بھارتی ٹیلی ویژن سلسلے کی بنیاد بن گئی۔ یہ ٹی وی سیریل بھارتی ٹیلی ویژن پر 1988 میں دکھایا گیا۔ اس ٹی وی سیریل کے ہدایت کار مشہور فلمی ڈائریکٹر شیام بینگل تھے۔ یہ ٹی وی سیریل 1988 میں ریاستی چینل دوردرشن پر پہلی بار نشر ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔